بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان و تمام امام یہ کہتے ہیں کہ پروردگار نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں دنیا کی، جو میرے اپنے بدن کے اندر ہیں، میرے اطراف میں ہیں، اگر میں تا قیامت تک زندہ رہوں اور روز روزے رکھوں اور اتنے سجدے کروں کہ میرے پلکیں جھڑ جائیں گریا کر کر کے، تو بھی میں خدا کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ شکر میری زندگی میں کہاں ہے؟ کیا میں نماز کے بعد سجدہ شکر تھوڑا طولانی کرتا ہوں؟ نہیں۔ عزیزان محترم، علماء کرام، خوب ٹھیک ہے ہم نے ائمہ کو ہم دور ہیں نہیں دیکھ پائے، اصحاب کو نہیں دیکھ پائے، علماء کم از کم سجدہ اتنا فجر کا تھوڑا انسان طولانی کرے، فجر کی نماز کو تھوڑا سا طولانی پڑھا کرے، تھوڑا آہستہ آہستہ، تھوڑا ذکر رکوع کا سجدے کا تھوڑا سا زیادہ کیا کرے، تاکہ انسان کچھ تو قریب ہو خدا اندر۔ روزمرہ کی نمازیں تمہاری ایسی ہیں، اللہ اکبر کیا جلدی جلدی بس نکل گئے۔ کوئی تو وقت نکالیں کہ جہاں پر ہم خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے۔ لگتا ہے کہ کام مشکل ہے، مگر اسی کاموں میں لذت ہے۔ خادم حرم امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، وہ فرماتا ہے کہ وہ آیت اللہ نخود کی اصفہانی کی جو خود حرم امام میں دفن ہے ایک صحن میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت زمانے میں اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تو وہ عبادت کیا کرتے تھے حرم میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں چھت پہ عبادت کرنے جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لو جو چھت پہ جاتا ہے، صبح کھول دینا۔ خدام کہتے ہیں میں نے دروازہ بند کر دیا، چھت پہ چلے گئے۔ صبح میں اٹھا تو برف پڑی ہوئی تھی، میں ایک دم دوڑا کہ میں نے تو دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں جب اوپر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آیت اللہ نخود کی اصفہانی رکوع کی حالت میں ہے اور 2-2 فٹ برف پڑی ہوئی ہے اوپر۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یعنی ذکر کی گرمی نے باہر کی ٹھنڈک کو محسوس ہونے نہیں دیا۔ عزیزان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ عزیزان محترم، اس طرح علماء نے کہاں سے لیا؟ ائمہ سے لیا، سید الساجدین سے لیا، کہ جو اتنے سجدے کرتے تھے کہ ماتھے پر گڑھے پڑ جاتے تھے اور کٹوانے پڑتے تھے۔ تو کوئی تو میری زندگی میں اس امام کو میں مانتا ہوں، کچھ تو میری زندگی میں کوئی ایک سجدہ تو ہو، کچھ تو طولانی سجدہ ہو میری زندگی کے اندر۔ امام نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، راوی کہتا ہے کہ امام کی ابا ہٹ گئی۔ میں نے کہا امام کو کہ نماز کے بعد کہ مولا آپ متوجہ نہیں تھے کہ شاید نماز میں آپ کی ابا ہٹ گئی؟ امام کہتے ہیں مگر تم نہیں جانتے تھے میں کس کے سامنے کھڑا تھا۔ یعنی توجہ اس خالق کے آگے کیسی ہے؟ بیان ہوتا ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی، امام نماز پڑھ رہے ہیں، بہت شور مچایا گیا، نہیں آگ بجھ گئی۔ امام نماز ختم کی، امام سے پوچھا کہ مولا آپ متوجہ نہیں ہوئے، آگ لگ گئی تھی۔ انہوں نے کہا اس آگ سے زیادہ خطرناک آخرت کی آگ ہے، میں اس کی طرف متوجہ تھا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں کیونکہ سب یہی نظر آتا ہے، یہی سب کچھ ہے، یہ کچھ ہو گیا چھن جائے گا، کچھ ہو جائے گا، ہمیں اسی کا خوف ہے۔ ہمیں یہ خوف رہتا ہے کہ اب جاب رہے گی نہیں رہے گی، یہ رہے گا وہ نہیں رہے گا، بچے کا یہ وہ، کیونکہ ہم محدود ہیں، ہم پرواز ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم تھوڑا سا بلندی نہیں ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ معارف اہل بیت نے ہمیں کہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ یہی حال آج پورے معاشرے کا ہے، پوری سوسائٹی کا ہے۔ فرد سے ہی سوسائٹی بنتی ہے نا، خوب سوسائٹی کوئی الگ سے تو نہیں پائی جاتی ہے، جامع معاشرہ انسان فرد سے بناتا ہے۔ میں بھی معاشرے کا حصہ ہوں، تو وہ چیز جو میں پسند نہیں کرتا کہ معاشرے میں نہ ہو، میں خود انجام دے رہا ہوں، وہ اگر میں خود انجام دے رہا ہوں تو میں شریک ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ معاشرہ اچھا ہو تو اچھائی کو میں اپنے آپ سے شروع کروں، تبدیلی کو میں اپنے آپ سے شروع کروں، اسی انتظار میں کہ وہ اچھے ہوں گے، وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، تو سب یہی کرتے رہیں گے۔
تو وہ کس کے پاس آئے گا جو انتظار کر رہا ہے؟ کوئی اور آئے گا. اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، حق ہے، وہ تو آئے گا. یہ نہ ہو کہ کاروان آئے اور چلا جائے اور میں دیکھتا رہ جاؤں. مجھے اپنے لیے افسوس کرنا چاہیے.